وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی احسان، میں اتنی بات تو جانتا ہوں کہ مولانا مقصود صاحب پاک پتن کے رہنے والے ہیں۔ جو آپ نے تصویر بھیجی ہے، بڑے عرصے بعد میں نے ان کو دیکھا ہے ابھی اس تصویر میں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ان کو میرا استاذ بنا دیں۔ جیسے آپ لکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے استاذ ہیں، یہ آپ کو غلط فہمی ہے، وہ میرے استاذ نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا رضوان عزیز صاحب، میں ان کو بھی احترام کرتا ہوں، یہ غلط فہمی آپ دماغ سے نکال لیں، وہ بھی میرے استاذ نہیں ہیں۔ میں حیران ہوں بعض اوقات طلبہ میں باتیں کس نے چلا ڈالی ہیں کہ مفتی عبدالواحد صاحب کی یہ دونوں حضرات استاذ ہیں۔ انتہائی غلط بات ہے۔ میں کسی کا احترام کروں، کسی کا اکرام کروں، کسی کو عزت دوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میرے لیے میرا استاذ بھی ہے۔ قابل احترام لوگ ہیں، قابل عزت لوگ ہیں، عالم دین ہیں، ایک اچھا کام کر رہے ہیں، تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اس سے آپ یہ اخذ نہیں کر سکتے کہ میں ان سے پڑھا ہوں یا میں ان کا شاگرد ہوں۔ نہ میں نے مولانا مقصود صاحب سے ایک لفظ پڑھا ہے الحمدللہ، نہ مولانا رضوان صاحب کی کلاس اٹینڈ کی ہے، نہ ان سے پڑھا ہے۔ میں کسی کا احترام کر لیتا ہوں تو احترام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرے استاذ بن جاتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کے باوجود بھی آپ سوال فرمائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ پوچھے جا رہے ہیں، تو آپ کچھ تو سمجھا کریں کہ بات ہے کیا۔ اس طرح فضول بات کو آگے مت چلائیے، یہ درستگی کر لیجئے۔ یہ خواہ سے پروپیگنڈا چل رہا ہے، ورنہ تو میں چاہوں میرے لیے منٹ کا کام ہے، میں انٹرنیشنل سطح پہ اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں تردید اور رد جاری کر سکتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ پھر خواہ سے آپ کہتے پھریں گے حضرت آپ نے کیا کر دیا۔ تو غلط فہمی چلائیے نہیں، جھوٹ چلائیے نہیں، غلط بات آگے پھیلائیے نہیں۔ جب آپ غلط بات نہیں پھیلائیں گے تو آپ کی تردید بھی نہیں آئے گی۔ میں بڑے عرصے سے اس پہ خاموش ہوں، کچھ ادھر سے لوگ بتا رہے ہیں، کچھ ادھر سے بتا رہے ہیں۔ یہ کیا چکر آپ حضرات نے شروع کر رکھا ہے؟ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے، ذرا یہ بتائیے۔ جو حقیقت ہے وہ بتائیے۔ وہ کہتے ہیں نا بلی تھیلے دے اندرو کڈو، وہ مسئلہ ہے کیا؟ باقی یہ دو حضرات میرے لیے قابل احترام ضرور ہیں، ہرگز میرے استاذ نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان تشریف لائے تھے بھائی عمران کے ساتھ، وہ میرے پاس مسجد میں بھی آئے، لیکن اگر وہ میرے استاد ہوتے، پروگرام ڈی اے خان میں ہوتا، میں انہیں اپنے یہاں خود دعوت دیتا یا میں خود وہاں حاضر ہوتا ان کے یہاں۔ میرے تو علم میں بھی نہیں تھا، وہ میری مسجد میں آ گئے اور آ کر مجھے بھائی عمران نے کال کی کہ حضرت اس طرح آپ کے ایک بندے ہیں، وہ آپ سے ملنا۔ میں حضرت کیا حال ہے، خیریت؟ میں سفر پہ تھا۔ انہوں نے کہا جی کبھی ہمارے پاس بھی لنگدے ٹپدے آ جاؤ۔ میں جی آ جائیں گے۔ بس اتنی سی بات ہے، آپ نے اس کو استادی شاگردی بنا دی۔